الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن۔ اسلامیات کی کلاس میں پھر سے خوش آمدید بچوں۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 14 پڑھیں گے، جس میں آپ کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور اس کا آج ہم حصہ 2 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ پریویس لیکچر نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کا سبق ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آپ اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہو، اور آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ یا دوسرا حصہ پڑھیں گے، یعنی باقی سبق آج ہم اس کا پڑھیں گے، اس کی پڑھائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتابوں کو صفحہ نمبر 25 پر دیکھیں، شاباش۔ یہاں پر آپ کے سبق کا جو باقی حصہ ہے، باقی سبق جو ہے یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ ہم نے پریویس لیکچر میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا جو سبق تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی چند پیغمبروں کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ پیارے بچوں، آج ہم کچھ اور پیغمبرات کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتابوں کو غور سے دیکھیں، ہم پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کا جو نیکسٹ پیغمبر ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی لوگ بت کو مانتے تھے، اور بتوں کو مانتے تھے، ان پر یقین رکھتے تھے، اور اس کی پوجا کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور بتوں کی پوجا ترک کر دے، یعنی منع کر دے۔ وہ صرف ایک اللہ کو مانے، اس کی عبادت کرے، اسی کو معبود مانے، اور یہ جو بت ہے یہ تو کسی کام کی نہیں ہے نا، تو ان کی پوجا، ان کی عبادت کو منع ہو جائے، یہ اس کو چھوڑ دیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے کہ یہ تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے جو اللہ ہے یا جو عبادات ہم اس کے کرتے ہیں، ان سے یہ ہمیں غافل کر رہا ہے، یہ ہمیں اس کے خلاف کر رہا ہے۔ تو تمام لوگ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ لوگوں نے بڑے حصے پر آگ جلائی، سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں گے تو یہ پھر ہمیں اپنے جو خدا ہے اور یہ جو بت ہے ان کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلائیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو لوگوں نے بڑے حصے پر آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار اور قبضے میں ہے۔ تو اتنی بڑی آگ میں جانے اور پھینک جانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ پیارے بچوں، خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ پیارے بچوں، دوست کیوں دوست ہوتا ہے؟ دوست اس لیے دوست ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا، تو اس لیے آپ اس کو دوست کہتے ہو نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کر لیا، یعنی کسی بھی بات سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ اتنے اچھے اور سچے پیغمبر تھے۔ پیارے بچوں، اگلا پیغمبر ہم پڑھیں گے جو کہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان دنوں مصر میں فرعون کی حکومت تھی، یا فرعون حکومت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ فرعون لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ اسے خدا مانے، یعنی وہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا کہ لوگ مجھے خدا مانیں گے اور لوگ میری عبادت کریں گے اور میں ان کا خدا بن جاؤں گا، اور اس کے آگے جھکے، یعنی اس کے آگے سر جھکائے، اور میرا فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میرا ہر حکم جو یہ لوگ ہیں یہ مانیں گے، یعنی اپنی قوم کے لیے وہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تو عام انسان ہے، اس کو تو موت بھی آ سکتی ہے، اس کو تو بیماری بھی آ سکتی ہے، اس کو تو چوٹ بھی آ سکتی ہے، میرا اللہ تو ہر عیب سے اور ہر رشتے سے پاک ذات ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا راستہ دکھایا کہ فرعون کے پیچھے نہ جاؤ، فرعون خدا نہیں ہو سکتا، اور ہمارا اللہ، ہمارا معبود جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسی کے سامنے سر جھکائے، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے، ٹھیک ہے بچوں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اس کو تو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خدا نہیں مانا اور وہ اس کی تابعداری نہیں کر رہا تھا، وہ ایک اللہ کو مان رہا تھا۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، یعنی اس کا دشمن ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی در پہ ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی ضد پر ہو گیا کہ ہر حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب راستے سے ہٹانا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی مدد کی، اور فرعون اور اس کے لشکر یعنی جو اس کے مددگار تھے، اس کے ساتھی تھے، اس کا جو فوج لشکر تھا، اس کو سمندر میں غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسی جگہ سے بحفاظت پار گزار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی، تو وہ جب اس کو زمین پر پھینکتا تو اس سے ایک بہت بڑا اژدہا بنتا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ اپنا دایاں ہاتھ بغل میں مطلب اندر ڈال لیتا اور پھر باہر نکال لیتا تو وہ بالکل سورج کی طرح چمک دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر پھینک دے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اس سمندر پر پھینکا تو اس سمندر کے اوپر سے بہت بڑے بڑے جو راستے تھے وہ اس طرح بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اسی راستے سے گزر کر ان لوگوں نے سمندر کو پار کر دیا، اور جب فرعون اور اس کی لشکر اس راستے سے گزرنے لگا تو فرعون اور اس کا لشکر جو تھا اسی سمندر میں غرق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی ساتھیوں کی حفاظت کی اور فرعون کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے لشکر سمیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا کیا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے گفتگو کرنے والا، اللہ سے کلام باتیں کرنے والا، ٹھیک ہے بچوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور میں ہم کلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا بچوں، تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب تورات بھی عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اگلا پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ابھی اور تھوڑا سا جانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، جس طرح باقی پیغمبرات تھے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی پہچان کے لیے آئے تھے، تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی خوبیاں عطا کی تھی کہ وہ پونک مار کر مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیتے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پونک مارتا تو مٹی سے بنی ہوئی جو پرندے ہوتی تھی تو اس میں جان آ جاتی تھی اور وہ اڑنے لگتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ زندہ ہو جاتا اور پھر اڑنے لگتا۔ وہ مریضوں کو ہاتھ لگا کر صحت یاب کر دیتے۔ کوئی بھی مریض ہوتا تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگاتے، اس کو دم کر دیتے تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کام ہوتے تھے، ٹھیک ہے بچوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ایک انسان نہ مٹی کے پرندے میں جان ڈال سکتا ہے بچوں، نہ مریضوں کو صحت یاب کر سکتا ہے، نہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل عطا کی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی بچوں، تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اللہ کا لقب عطا کیا۔ پیارے بچوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کا لقب اس کو ملا ہے۔ یہ روح اللہ ہے، یعنی اللہ کی روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا لیسن۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ پورا لیسن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے ریڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا یہاں پر ایک کالم ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ جان سکو کہ اس
میں کیا ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ابھی یہ واقعہ تھوڑا سا سنایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لاٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک معجزہ اس کو عطا کیا تھا. تو اس نے اپنی لاٹھی جو تھی جس کو ہم پشتوں میں امسا بھی کہتے ہیں، تو وہ دریا پر ماری. چنانچہ لاٹھی مارتے ہی دریا پھٹ گیا. ٹھیک ہے، وہ مطلب اس طرح پھٹ گیا اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور اس میں 7 راستے بن گئے. ٹھیک ہے بچوں، دریا میں، اور ہر ایک راستہ اتنا بڑا تھا، ہر ایک حصہ اتنا بڑا تھا جیسے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ. اور اسی پہاڑ اور اسی یعنی جو راستہ تھا، اسی سے پار ہو کر موسیٰ علیہ السلام دریا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں چلے گئے، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے. تو یہ بحفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت پہنچایا، اور جب فرعون اور اس کے ساتھی اس راستے سے گزرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میمورائز دس ود دی ہیلپ آف یور پیرنٹس. تھینک یو کلاس.